آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز کچھ بتائیں تو صحیح۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے مجھے یہیں سڑک پر اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ گاڑی کی اسپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس وقت اس سنسان سڑک پر سوائے اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے روشنی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دائیں بائیں دونوں طرف گھنے جنگلات تھے، اور ایسے میں اس نازک سی لڑکی کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پہ ہلکے ہلکے نیل کے نشان بھی موجود تھے، اور ہونٹ دائیں جانب سے ہلکا سا زخمی بھی تھا۔ کچھ دیر پہلے جتنے تھپڑ اس نے چندا بائی سے کھائے تھے وہ سارے اس کے چہرے پر اپنے نقوش چھوڑ چکے تھے، لیکن اب حامد قریشی کی موجودگی بھی اسے گھبرانے پر مجبور کر چکی تھی۔ پہلے تو وہ کھڑکی سے چمٹ کر بیٹھی رہی۔ جب حامد قریشی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھ چکی تھی، زور سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ پلیز یہیں چھوڑ دیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ تو حامد نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سے درختوں پر بیٹھے پرندے آدھی رات کو بھی شور مچاتے ہوئے اڑے تھے۔ گھبرا کر حور اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب وہ اپنے دانت کچکچا کر کہنے لگا، اترو میری گاڑی سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک بار اگر تم کوٹھے پر پہنچ سکتی ہو تو دوبارہ تمہیں ان غلیظ گلیوں میں نہیں لے جایا جائے گا؟ یہاں پر کون ہے تمہارا جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر مجھے تمہارے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو میں وہیں پر تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکا ہوتا، تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ نہ لے کر جا رہا ہوتا۔ حور اور سہم چکی تھی۔ حامد قریشی کے گھمبیر لہجے کو سن کر وہ ٹھہر کر مزید رونے لگی۔ اس کی روتی آواز سن کر وہ کہنے لگا کہ پلیز رونا بند کرو، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن تم بلا وجہ ہی میرے گلے میں مصیبت کی طرح پڑ چکی ہو۔ حامد قریشی اب پچھتا رہا تھا، لیکن شاید اس کے نصیب میں اس لڑکی کا ملنا لکھا تھا، تبھی وہ اپنے دوستوں کے اصرار کرنے پر کوٹھے پر پہنچا تھا۔ یہ تو حور بھی جانتی تھی کہ اس وقت اس دنیا میں سوائے حامد کے کوئی بھی اس کا سہارا نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، پلیز میں آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر کام کروں گی، لیکن آپ مجھے یوں تنہا سڑک پر مت چھوڑنا، ورنہ وہ گندے لوگ مجھے پھر سے پکڑ کر لے جائیں گے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، آپ کے گھر کی ساری صاف صفائی کر دوں گی، لیکن پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ حامد نے دوبارہ سے گاڑی چلا دی۔ بار بار اس کے ذہن میں جنت کے الفاظ گونج رہے تھے جو دن میں 10 بار اسے یہی کہتی رہتی تھی کہ تمہیں میں اولاد نہیں دے سکتی، تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو، کسی اور عورت سے اپنا بچہ پیدا کروا لو۔ لیکن وہ اس حق میں نہیں تھا۔ لیکن اب اس بے بس حور کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ اگلے لمحے کہنے لگا، میرا بچہ پیدا کرو گی؟ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ حور کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا کہنے لگا، بہری ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہے کیا میرا بچہ پیدا کرو گی؟ بدلے میں جتنے پیسے کہو گی دوں گا، لیکن مجھے تمہاری کوکھ سے اپنا بچہ چاہیے۔ حور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ اس شخص سے عمر میں بے حد چھوٹی تھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت کشادہ فرنیچر سے بھرا ہوا کمرہ تھا۔ حور صوفے پر بیٹھی تھی۔ حامد قریشی بیڈ پر بیٹھا گہری سوچ میں تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میری زندگی ہے وہ، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ ہی میں کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ جائز ہو۔ میں حرام تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں منہ بولی قیمت دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ حامد قریشی سنجیدگی سے بولا تھا۔ حور نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے بیٹھا شخص قابو کا شہزادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے مجھے 1 کروڑ چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ وہ دھیرے سے بولی تھی، مجھے منظور ہے۔ وہ فوراً مان گیا تھا۔ شام کو چند گواہان کے درمیان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ حامد جیسے ہی کمرے میں آیا، آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی جنت کا چہرہ آنے لگا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا جنت کی رضامندی سے ہوا تھا، لیکن پھر بھی حامد کا دل ڈول رہا تھا۔ حور سر جھکائے بیڈ پر ایک طرف بیٹھی تھی۔ حامد گہرا سانس لے کر اٹھا
اور بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ حور کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ حامد تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ دل خالی ہو رہا تھا۔ اس نے حور کی طرف دیکھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر حامد قریشی کے دل میں نہیں اتر رہی تھی۔ حامد نے اس کے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ حور کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا، مگر جنت کمال حامد قریشی کی محبوب بیوی تھی۔ شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد جیسی نعمت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ جنت بانجھ تھی اور حامد دوسری شادی پر کبھی راضی نہیں ہوا تھا۔ آخر کار 9 سال بعد حامد شادی کے لیے مان گیا تھا، مگر شادی بھی ایسی جو صرف وقتی ہو۔ اسے اولاد چاہیے تھی اور ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جو اس سے کانٹریکٹ میرج کرتی۔ وہ شام کو اپنے دوست کے ساتھ باہر گیا۔ اس کا دوست زبردستی اسے اپنے ساتھ غلاظت سے بھری جگہ کوٹھے پر لے گیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں گئے تو اندر سے ایک لڑکی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی جو گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ حامد آج پہلی بار وہاں گیا تھا۔ چندہ بائی نے اسے اپنا کسٹمر بنانے کے لیے حور کو سجا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حور روتے ہوئے حامد کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ حامد نے اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے 5 کروڑ چندہ بائی کے منہ پر مارے اور اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ اس نے جب یہ بات جنت کو بتائی، پہلے تو جنت نے خوب جھگڑا کیا کہ وہ کوٹھے پر کیوں گیا تھا، اور پھر بعد میں اس سے حور کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا تھا۔ حور سو رہی تھی۔ حامد فریش ہو کر گھر چلا گیا۔ وہ گھر آیا، جنت ناشتہ کر رہی تھی۔ حامد کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حور کے قریب گیا تو آنکھوں کے سامنے جنت کا چہرہ آنے لگا تھا۔ وہ حور میں بھی جنت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حور کے قریب تو گیا تھا، مگر اسے چھو نہیں پایا تھا۔ بالکل کسی سوکھے پتے کی مانند نرستی ہوئی حور آنکھیں نیچے کیے خود کو تسلی دے رہی تھی کہ بس کچھ دیر، کچھ پل تمہیں اس مرد کو جھیلنا پڑے گا اور پھر یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد چلا جائے گا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے یہ شخص اس پر کس قسم کی، کس انداز میں شدت لٹائے گا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا جب حامد اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر گیا۔ حامد کو دیکھ کر جنت مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جنت کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ حامد نے تیزی سے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ حامد کی آنکھ سے ایک موتی نکل کر جنت کے بالوں میں جبس ہو گیا تھا۔ اسے ساتھ لگاتے ہی حامد کے وجود میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جنت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے جنت کو خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور خوش بھی ہوں، وہ اس کے ماتھے سے ماتھے ٹکراتی مسکرا کر بولی تھی۔ آئی ایم سوری۔ حامد نے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے تھے۔ حامد پلیز ایسی کوئی بات نہ کرے جو مجھے تکلیف دے۔ میں خوش ہوں کیونکہ جانتی ہوں میرے حامد صرف میرے ہیں، وہ اس کے نچلے لب پر نرمی سے بوسہ دے کر بولی تھی۔ رات کو میں نے کال کی تھی، تم نے اٹھائی کیوں نہیں؟ حامد نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ میں رات کو امی کے گھر گئی تھی تو وہیں رک گئی تھی، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ حامد غور سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب جھوٹ بھی بولو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ بات کو پھر سے گول کر گئی تھی۔ حامد نے گہرا سانس لے کر اسے باہوں میں اٹھایا۔ مجھے اگنور کر رہی ہو نا؟ ابھی سبق سکھاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں دکھا کر بولا۔ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اللہ اللہ، صبح صبح شروع نہ ہو جانا، مجھے ابھی امی کو ناشتہ بھی کروانا ہے۔ حامد کو اپنے اوپر سایہ بناتے دیکھ کر وہ روحان سی ہوتی بولی تھی۔ حامد نے بنا کچھ سنے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور تیزی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس ملے تھے، ان پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ جنت پہلے تو بوکھلا گئی تھی، مگر پھر اس کی شدتوں میں پورا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں جنونی ہوتے ایک دوسرے کے لبوں کا حشر بگاڑ رہے تھے۔ حامد نے اسے تمام پردوں سے آزاد کیا اور اس کی گردن پر اپنے دانتوں کی گڑیاں بنانے لگا تھا۔ جنت اس کے گھنے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرتی سسک رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو محسوس کرتا شدت سے اس کی روح میں سما گیا تھا۔ دونوں کی محبت لازوال تھی۔ دونوں کا جنون سر چڑھ کر بولتا تھا، آپ اس لڑکی کو گھر کب لے کر آئیں گے؟ جنت اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہے اور تمہارے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں آئے گی۔
وہ اس کے ماتھے پر شدت سے لبرک گیا تھا۔ جنت کے وجود میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ آپ آج اسے گھر لے کر آئیں گے؟ میں چاہتی ہوں جب وہ ہمارے بچے کو جنم دے تو ہم دونوں اس کے ساتھ ہوں۔ میں ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ جنت کی آواز بھیگی تھی۔ حامد نے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ آج شام کو لے آؤں گا، وہ اسے سینے میں بھینچ کر نرمی سے بولا تھا۔ شام کے وقت حامد حور کو اپنے ساتھ قریشی مینشن لے کر آیا۔ جنت بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حور سے ملی تھی۔ حور بہت خوبصورت تھی، مگر جنت وہ تو جیسے کوئی اپسرا تھی۔ جنت کو دیکھ کر حور کو سمجھ آئی تھی کہ حامد کیوں اس کا دیوانہ ہے۔ حور کو گیسٹ روم کی بجائے حامد کے ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا۔ جنت اس کی ضرورت کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ جنت کا رویہ دیکھ کر حور بھی اس کی دیوانی ہونے لگی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ جنت کروٹ کے بل لیٹی صوفے پر بیٹھی حامد کو دیکھ رہی تھی، جو مسلسل لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ حور انتظار کر رہی ہوگی، وہ دل سخت کرتی زبردستی مسکرا کر بولی تھی۔ حامد نے حیرت سے جنت کی طرف دیکھا۔ جنت نے تیزی سے نظریں چرا لی تھی۔ آج میں تمہارے پاس رہوں گا، وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر رکھتا اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے حامد، آپ حور کو ٹائم دے، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کہنے لگا، جھوٹ مت بولو جنت، تمہیں تب تک نیند نہیں آتی جب تک میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے نہ لگا لوں۔ میری گرم سانسیں جب تک تمہارے چہرے پر نچھاور نہ ہوں۔ تم خود ہی کہتی ہو نا کہ تمہیں نیند نہیں آتی، پھر کیوں مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہو؟ تمہارے کہنے پر میں ایک بار بڑی مشکل سے اس کے قریب جا چکا ہوں۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی مشکل سے تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنے قریب کیا، لیکن بڑے ضبط کے ساتھ۔ جنت کہنے لگی کہ دیکھیں حامد، آپ کوئی بچے نہیں ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف ایک بار قریب جانے سے وہ لڑکی کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو بہت بار اس کے قریب جانا ہوگا، اور اگر آپ روز اس کے قریب جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے وہ بہت جلد اسی مہینے پریگننٹ ہو جائے گی۔ مجھے بس آپ کا بچہ چاہیے، اپنی گود میں کھیلتا ہوا۔ آپ پلیز جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز ہمارے بچے کی خاطر۔ وہ جس انداز میں بولی تھی، حامد بے بسی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ گڈ نائٹ، حامد نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جنت نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آنکھیں چھما چھم برسنے لگی تھی۔ جنت کی پوری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ فجر کے بعد وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں صوفے کی طرف نظر پڑتے ہی وہ ساکت ہوئی تھی۔ حامد باہر صوفے پر سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ حامد اٹھیں، روم میں جا کر سوئیں، وہ دھیرے سے بولی۔ حامد نے سرخ پڑتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا کر اٹھا۔ گڈ مارننگ مائی لو، وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر سر پر بوسہ دیتا محبت سے بولا تھا۔ جنت نے ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی اور اس سے الگ ہوئی تھی۔ آپ روم میں جائیں، میں امی کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہہ کر عشرت بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ عشرت بیگم حامد قریشی کی ماں تھی۔ پچھلے 7 سال سے وہ کوما میں تھی۔ 1-2 بار ان کی حالت بہتر ہوئی، لیکن چند دن بعد پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی تھی، اور اب تو جیسے وہ زندہ لاش بن گئی تھی۔ ایک مدت سے وہ بستر مرگ پر تھیں۔ جنت ان کا پورا خیال رکھتی تھی۔ حامد قریشی جنت کا دیوانہ پہلے ہی تھا، مگر پھر وہ جس طرح اس کی ماں کی خدمت کرتی تھی، یہ دیکھ کر وہ اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ حور 10 بجے کے قریب کمرے سے باہر نکلی۔ اسے عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ حامد آفس جا چکا تھا۔ جنت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ حور کو آتے دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرائی اور کال بند کر دی تھی۔ گڈ مارننگ، رات کیسی گزری؟ جنت نے مسکرا کر کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اچھی تھی، وہ محض اتنا ہی بول پائی تھی۔ حور، جنت نے دھیرے سے کہا۔ حور نے اس کی طرف دیکھا۔ میں حامد سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ میرے علاوہ کسی دوسری عورت کے پاس جائیں یا اسے چھوئیں۔ وہ بولتی بولتی کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ میں بانجھ ہوں، میں حامد کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنا دل مار کر انہیں دوسری شادی کے لیے کہا تھا، مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ بہت مشکل سے جب وہ مانے تو ان کی ضد تھی
کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کریں گے جو ہمارے درمیان نہ آئے، اور پھر تم انہیں مل گئی۔ وہ مسکرائی تھی اور خاموشی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے رات میں حامد کو تمہارے پاس بھیجا تھا، مگر جب صبح میں روم سے باہر آئی تو وہ یہاں اس صوفے پر سو رہے تھے۔ انہیں ادھر سویا دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا تھا۔ جنت کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ تم انہیں اپنی طرف مائل کرو، انہیں وقت دو، ان کے قریب رہو تاکہ وہ تمہیں اگنور کرنے کے بجائے تمہارے قریب آئیں، اس نے نرمی سے کہا۔ حور کی زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ آج ہم مال جائیں گے، تمہارے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، اور رات کو جیسے میں کہوں گی بالکل ویسے تیار رہنا۔ میں کچھ بھی کر کے حامد کو تمہارے روم میں بھیج دوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ حور نے سر حسبات میں ہلایا تھا۔ عورت کتنے بڑے دل کی مالک ہوتی ہے، اپنے گھر اور شوہر کی خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ دونوں مال گئیں۔ جنت نے حور کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ جنت جو چیزیں حور کے لیے لے رہی تھی، انہیں دیکھ کر حور کی رنگت میں سرخیاں گھل رہی تھی۔ حامد گھر آیا، جنت کمرے میں تھی۔ حور کو خوبصورت لباس میں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی نے کلاس دینی شروع کر دی ہے۔ حور جلدی سے اس کے لیے کافی بنا کر لائی۔ حامد نے مسکرا کر کافی کا مگ لیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں حور کے وجود پر اٹھنے لگی تھی۔ وہ لڑکی جو اس وقت انتہائی بے باک سی نائٹی میں ملبوس تھی، سرخ رنگ کی نائٹی جو بامشکل اس کی تھائی تک آ رہی تھی، اور ایسے میں اس کے کھلے ہوئے بال، ہلکا ہلکا کیا ہوا میک اپ، نیچے اس نے انتہائی چست جینس پہن رکھی تھی جس سے اس کی سفید دودھیا رنگت واضح طور پر نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حامد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ کس حلیے میں تم میرے سامنے آئی ہو؟ کیا کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ اگر تمہیں جنت اس حلیے میں دیکھے گی تو کیا سمجھے گی؟ یہ شریفوں کا گھر ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے خود بہت شرم آ رہی ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے خود سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو جنت آپ ہی نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں ایسے حلیے میں آپ کے سامنے تیار ہو کر آؤں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں اسی مہینے انہیں خوشخبری دے دوں۔ میں سچ کہتی ہوں، میں نے آپ کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ حامد سمجھ چکا تھا، لیکن گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ روم میں چلا گیا۔ حور بے یقینی سے کھڑی اس حامد قریشی میں کھوسی گئی تھی۔ کیا مرد اتنے پاک بھی ہوتے ہیں؟ وہ مسمرائز ہو گئی تھی۔ مرد کو تو جیسے تیسے دوسری عورت چاہیے ہوتی ہے، مگر حامد جیسے مرد جب ایک عورت کو اپنی زندگی مانتے ہیں تو اسی پر اپنی زندگی لٹا دیتے ہیں۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ حامد جان بوجھ کر لیپ ٹاپ کھولے مصروف رہنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جنت اسے حور کے پاس جانے کے لیے نہ کہے۔ حامد، آپ اٹھ رہے ہیں یا میں آپ کو دھکے دے کر روم سے باہر نکالوں؟ جنت اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حامد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں پورا دن اس لیے خجل خوار نہیں ہوئی کہ آپ ہمیں اگنور کر کے لیپ ٹاپ میں گھسے رہیں۔ اٹھیں آپ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتی منہ پھلا گئی تھی۔ حامد جانتا تھا وہ یہ ڈرامے صرف اسے یہاں سے بھیجنے کے لیے کر رہی ہے، باقی جیسے ہی وہ کمرے سے باہر قدم رکھے گا وہ کمبل میں منہ چھپا کر بلکنا شروع کر دے گی۔ او میری جانم، تمہیں خجل خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے ہر حال میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حلقہ قائم کرتا گھمبیرتا سے بولا تھا۔ حامد، جنت نے دانت پیسے تھے، وہ بات کو گھما رہا تھا۔ حامد نے گہرا سانس لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سنو میری دھڑکن کیا کہہ رہی ہے، اسے تمہارے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں۔ وہ اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب مکرے مت۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ حامد خاموش ہو گیا تھا۔ اچھا جاتا ہوں، پہلے تمہیں سلا لوں پھر چلا جاؤں گا، وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا بولا تھا۔ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں، میں خود سو جاؤں گی، آپ جائیں۔ وہ اس سے دور ہوتی اسے دروازے کی طرف دھکیل کر بولی تھی۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں، اب دھکے تو نہ دو، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ جنت رک گئی تھی۔ دونوں کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ حامد پلٹا اور پوری شدت سے جنت کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ جنت پھیکا سا مسکرائی اور اسے باہر نکال کر روم لاک کر لیا تھا۔ حامد کتنی دیر تک کھڑا دروازے کو دیکھتے رہا۔
اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حور کے کمرے میں جائے۔ وہ پوری رات لان میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ صبح کے 3 بجے وہ دبے پاؤں حور کے کمرے میں آیا تاکہ جنت اسے آج پھر باہر نہ دیکھ لے۔ حور کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ حور نے ریڈ کلر کی شارٹ نائٹی ابھی بھی پہن رکھی تھی۔ اوپر والا گاؤن بیڈ کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اس کا سفید ملائم دودھیا وجود دیکھ کر حامد سانس نہیں لے سکا تھا۔ حور بنا کمبل کے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سردی ابھی باقی تھی۔ حامد نے دھڑکتے دل پر قابو پایا اور آگے بڑھ کر حور کے وجود پر کمبل اڑایا۔ حور نے کروٹ لیتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حامد کو ایک دم سے جھٹکا لگا تھا۔ وہ ڈس بیلنس ہوا اور سیدھا اس کے اوپر آ کر گرا تھا، اپنے اوپر کسی وجود کو محسوس کرتے۔ حور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ خوف سے چیخ نہیں لگی تھی کہ حامد نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ حور پھٹی پھٹی آنکھوں سے حامد کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی بوچھاڑ حور کے خوبصورت چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ حامد نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جسے حور نے کس کر دبوچا ہوا تھا۔ حور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ حامد سیدھا ہوا تو آئی ایم سوری۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ حامد کی نظریں اس کی نائٹی کے گلے پر گئی تھی۔ گلا اتنا گہرا تھا کہ حور کی خوبصورت رعنائیاں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ آہ جنت، حامد نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ جنت نے پوری تیاری کر رکھی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب مرد ایک عورت کو ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ خوبصورتیاں اس کا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ سو جاؤ، وہ دھیرے سے کہتا اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ حور نے اٹھ کر شیشے میں اپنا حلیہ دیکھا۔ جنت نے تو کہا تھا حامد اسے اس حلیے میں دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مرد تو بہت جلدی بہکتے ہیں۔ پھر وہ کیوں نہیں بہک رہا تھا؟ آج عشرت بیگم کو ڈاکٹر چیک کرنے آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عشرت بیگم کی حالت میں سدھار آنے کی بجائے زیادہ خرابی آ رہی ہے، جسے سن کر حامد ٹوٹا تھا اور جنت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ حور کو اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جو انسان بیماری سے ٹھیک ہو سکتے ہوں ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور جن کے مرض لا علاج ہوں ان کے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہوتی ہے سوائے شفا کے۔ حامد کا پورا دن بہت عجیب سی کیفیت میں گزرا تھا۔ باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ اس کی پوری دنیا اپنی ماں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ وہ آفس گیا مگر بددل ہو کر پورا دن سڑکوں پر گاڑی گھماتا رات کے 9 بجے گھر آیا تھا۔ جنت گھر پر نہیں تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ملازمہ اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ وہ عشرت بیگم کے کمرے میں آیا اور کتنی دیر تک ان کے پاس بیٹھا، بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آیا۔ جنت کو نہ پا کر وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور حور کے کمرے میں گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی لمبے گھنے خوبصورت ریشم جیسے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بلیک نائٹی میں اس کا وجود غضب ڈھا رہا تھا۔ حامد ایک پل کے لیے سکتے میں گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ حامد، مجھے کہتے ہیں تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے علاوہ مجھے کسی دوسری عورت کی چاہ نہیں ہے۔ تمہارے قریب آنا میری روح کو سکون بخشتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو ایسے رنگ میں ڈھالو کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے اندر آگ لگ جائے۔ میرا دل مچلے تمہارے قریب آنے کو، تمہیں چھونے کو، تاکہ کم سے کم وقت میں تم میری دیوانی ہو جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ان قربت کے لمحات نے مجھے حامد کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ ان کے بغیر میرا سانس لینا بھی دشوار ہے۔ میں ان کے عشق میں پاگل ہوں اور وہ میرے عشق میں پاگل ہے۔ میں ماں نہیں بن سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میری وجہ سے بے اولاد نہ رہیں، اس لیے تم خود کو بالکل ویسے ہی بناؤ جیسے وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنت کے کہے کے مطابق وہ بالکل اسی لباس میں تھی جس لباس میں حامد جنت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پلیز ایک کپ کافی بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، وہ بیڈ پر بیٹھ کر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ حور نے سر کو اس بات میں ہلایا اور گاؤن پہن کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے ان کا دل کرے میرے قریب آنے کا؟ حور نے معصومیت سے سوال کیا تھا، جس پر جنت نے کہا اگر تم چاہتی ہو وہ تمہارے قریب آئے، تمہیں محسوس کرے، تو خود کو تھوڑا بولڈ بناؤ۔ یہ 4 دیواری ہم دونوں کے لیے پردہ ہے۔ اس 4 دیواری میں تم بالکل اسی طرح دکھو
جیسے وہ چاہتے ہیں۔ یہ پردے کر کے بیٹھو گی تو ان کا دل اکتا جائے گا تم سے۔ وہ اس کے وجود سے گرم بھاری شال اتار کر بولی تھی۔ حور کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ وہ بیگ لو اور واش روم میں جا کر چینج کر کے آؤ۔ اس نے صوفے پہ پڑے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حور سر اس بات میں ہلاتی اٹھی اور شاپنگ بیگ لے کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ حور نے بیگ میں بلیک سلک کی ہاف نائٹ ہی دیکھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے تو آج تک ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نائٹی پہن کر واش روم سے باہر نکلی۔ اس کا سفید دودھیا چمکتا وجود دیکھ کر جنت بھی ساکت ہوئی تھی۔ اوپر یہ گاؤن پہن لو، اور ہاں، میں امی کے گھر جا رہی ہوں تاکہ آج رات حامد تمہیں وقت دے، اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور حور لال سرخ ہوتی اوپر گاؤن پہن کر بیٹھ گئی تھی اور کافی بنا کر لائی، اور کمرے میں آتے ہی مگ حامد کو دے کر گاؤن اتار دیا تھا۔ حامد کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے اس وقت سکون چاہیے تھا۔ جنت یہاں نہیں تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ حور بلیک سلک کی نائٹی میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے انگلی سے اشارہ کرتے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ حور نروس ہوتی اس کے قریب آئی۔ وہ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا۔ 9 سال ہو گئے تھے حامد کی شادی کو۔ وہ ایک ایکسپیرینسڈ مرد تھا۔ اس نے حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر کیا۔ حور کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ حامد گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بار بار حور کے وجود میں اسے جنت کی جھلک نظر آتی تھی۔ تم وہاں کیسے پہنچی تھی؟ وہ اس کے بازو پر انگلی ٹریس کرتا پوچھنے لگا تھا۔ اتنے دنوں سے ذہن میں آیا سوال آخر اس نے آج کر ہی ڈالا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو کوئی ایسی عورت پیدا کرے جو خود معاشرے میں بدنامی کا باعث ہو۔ میری چاچی نے مجھے بیچ دیا تھا۔ حور کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ ایج کیا ہے؟ وہ اس کے وجود کے ابھار کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 21 سال۔ حور اس کے اوپر بیٹھی کانپنے لگی تھی۔ تمہیں کچھ آتا بھی ہے یا؟ وہ اس کی گہرائیوں سے نائٹی اوپر کرتا نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ حور کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ کبھی ایسا کچھ کیا نہیں۔ آپ کریں گے تو مجھے بھی کرنا آ جائے گا۔ وہ اپنے وجود میں اس کی انگلی کو محسوس کرتی خوف سے بولی تھی۔ جنت نے اسے پورا ٹرین کر دیا تھا۔ گڈ۔ حامد نے اس کے کندھوں سے نائٹی کی ڈوریاں کھسکائی۔ نائٹی ٹھلک کر اسے بے پردہ کر گئی تھی۔ حور نے تڑپ کر اپنی دھڑکنوں پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ ہاتھ نیچے کرو۔ وہ اس کے وجود میں انگلی کا زور دیتا سختی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ لڑکھڑا کر بولی تھی۔ ہاتھ پیچھے کرو ورنہ میں دوسری انگلی بھی اندر کر دوں گا۔ وہ دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ جکڑ کر بولا تھا۔ حور نے جھٹ سے دونوں ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ میرے اوپر جھکو، مجھے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ میں لیتا بہکی آواز میں بولا تھا۔ حور گہری سانس لیتی اس کے چہرے پہ آگے کی طرف جھکی تھی۔ حامد نے اس کی دھڑکنوں کو شدت سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ حور کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ اس کی گہرائی میں اپنی انگلیوں سے کھٹی میٹھی شرارت کر رہا تھا، اور حور کا سارا ڈر دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔ حامد اس کے نشیب و فراز کو لبوں سے تسکین بخشتا اسے ہر پردے سے آزاد کر گیا، خود کو بھی بے پردہ کر گیا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا تھا۔ اس نے حور کو اوپر کرتے اپنے وجود کی سختی پر بٹھایا۔ اندھیرے میں حور کی آنکھیں پھٹ گئی تھی جب سنجیدگی سے حامد کہنے لگا، بہت شوق تھا نا مجھے اپنی طرف مائل کرنے کا، اب تم خود ہی سب کچھ کرو گی، سمجھی؟ وہ اس کی دھڑکنوں کو زور سے دباتا بولا تھا۔ میں کیسے؟ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ پیسے چاہیے تو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ اب دیر مت کرو، جلدی سے مجھے میرا حق دو۔ نو مور ڈرامہ، ورنہ اگر میں نے کیا تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ وہ نے بمشکل تھوک نکلا اور کانپتے ہوئے وہ سب کرنے لگی جو حامد نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ تکلیف پورے وجود میں سرائیت کر گئی تھی۔ حامد نے اسے اپنے اوپر جھکایا اور اس کے لبوں کو شدت سے اپنی قید میں لیا، اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے اندر سما گیا تھا۔ حور تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے حامد کے سینے پر دونوں ہاتھوں کے ناخن گاڑ دیے تھے۔ حور تو جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔
حامد نے اس کے لبوں کا آزاد کیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر لمبے سانس لینے لگی تھی۔ حامد نے اس کی پشت ہلائی۔ کتنی دیر تک وہ اسے ریلیکس کرتا رہا۔ حور کچھ بہتر ہوئی تو اسی حالت میں حامد نے کروٹ بدل کر خود اس کے اوپر چھا گیا تھا۔ حور کا انچھوا وجود دھبوں سے رنگ گیا تھا۔ حامد نے اس کے وجود میں بہت نرمی دکھائی تھی۔ حور کے اندر آتش بھڑکنے لگا تھا۔ اسے سرشاری میں جاتے دیکھ کر حامد نے بھی سختی برتی تھی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اس سے الگ ہوا۔ اس نے کمرے میں مدھم روشنی جلائی۔ بیڈ کی چادر دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ حور بے سود پڑی ادھ کھلی لال سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حامد نے ٹشو سے اس کا وجود صاف کیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حور اس کے سینے میں چہرہ چھپائے شدت سے رو پڑی تھی۔ پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ اچھا کھیل کھیلا تھا۔ وہ حامد کی قربت میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی اور یہ بات اسے بری طرح سے رلا رہی تھی۔ صبح حامد کے اٹھنے سے پہلے ہی حور اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اس نے حامد کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا، ساتھ ہی عشرت بیگم کا پورا خیال رکھا تھا۔ انہیں پیمپر چینج کروایا اور جو ڈاکٹر نے کہا تھا بہت سارے کام کیے۔ عشرت بیگم اپنے پاس کسی اور وجود کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ نہ تو بول پا رہی تھی نہ ہی حرکت کر پا رہی تھی۔ حامد اٹھ کر سیدھا عشرت بیگم کے کمرے میں آیا۔ ان کا لباس چینج تھا۔ حامد کو لگا جنت آ گئی ہے، لیکن واش روم سے حور کو نکلتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے امی کو چینج کروا دیا ہے اور میڈیسن بھی دے دیے ہیں۔ آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیا ہے، آ جائیں ناشتہ کر لیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حامد اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار جنت کے قریب گیا تھا تو جنت پورا دن بیڈ سے نیچے نہیں اتری تھی اور حور گھر کے سارے کام کر رہی تھی۔ حامد نے جنت کو کال کی، نمبر بزی تھا۔ اس نے شاور لیا اور آفس کے لیے تیار ہو کر پھر سے کال کی، نمبر پھر بزی جا رہا تھا۔ کال اٹھاؤ جنت، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ حامد نے وائس میسیج کیا۔ اسے جنت کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک گھر آ رہی ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹیکسٹ آیا تھا۔ حامد آفس جانے کے بجائے وہیں لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ملازمہ سے حور اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ حامد اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو آدھے ادھورے لباس پہننے والی حور اس وقت سرخ رنگ کے سادے سے خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھی۔ سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حور کی نظریں حامد کی طرف اٹھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائے اور دوبارہ سے ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ حامد کتنی دیر تک جنت کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئی۔ وہ خود اٹھا اور جنت کے گھر جانے کے لیے باہر نکلنے لگا تھا۔ رکے، وہ لاؤنج کا داخلی دروازہ عبور کرتا، اس سے پہلے ہی حور نے اسے پکارا تھا۔ حامد نے پلٹ کر دیکھا، حور کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے حامد کے قریب آتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ اب جائیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حامد کے چہرے پر جو بے چینی تھی ایک پل میں سکون میں بدل گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر حور کو دیکھا اور تیزی سے نکل گیا تھا۔ حامد جنت کی امی کے گھر آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جنت تو وہاں نہیں تھی۔ اسے چوک لگا تھا۔ اگر وہ یہاں نہیں آئی تھی تو پھر کہاں گئی تھی؟ وہ سکتے کے عالم میں سوچتا وہاں سے نکلا اور اسے کالز پر کالز کرنے لگا تھا۔ جنت کا فون بن جا رہا تھا۔ حامد کا دماغ ایک بار پھر سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ وہ گھر آیا۔ جنت سامنے لاؤنج میں بیٹھے بہت خوشی سے حور کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ حامد کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اٹھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ حامد نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا تھا۔ جنت کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ کیا مطلب کہاں تھی؟ میں امی کے گھر۔ تم امی کے گھر نہیں تھی، وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی چلایا تھا۔ حامد کا یہ روپ دیکھ کر جنت کے ساتھ ساتھ حور بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں ابھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، تم وہاں نہیں گئی تھی، کہاں گئی تھی تم؟ وہ اسے بازو سے دبوچ کر دھاڑا تھا۔ جنت خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی، آنکھیں اشکبار ہونے لگی تھیں، چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ میں ایک منٹ، وہ پہلے تو اپنی صفائی پیش کرنے لگی، لیکن پھر اس سے اپنا بازو چھڑا کر فون اٹھایا اور کسی کو کال کی تھی۔ ارے یار، ابھی تو گئی ہوں، اب جان چھوڑو بھی، مجھے سونا ہے۔ پوری رات تو تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی، اب پھر سے آن ٹپکی ہو۔ دوسری طرف سے جنت کی دوست عشاء کی آواز گونجی تھی۔
حامد نے بے اختیار لمبا سانس لیا تھا۔ جنت نے بنا کچھ کہے کال کاٹی اور بھیگی بے یقین نگاہوں سے حامد کو دیکھا۔ حامد کی آنکھیں پہلے سے زیادہ لال ہونے لگی تھی۔ جنت اپنا پرس اور فون لے کر روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ حامد اس پر شک کر رہا تھا اور یہ بات اسے شدت سے رلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ حامد، بیوی ہوں میں آپ کی، اور آپ ایک غیر لڑکی کے سامنے مجھ سے یوں سوال کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی تھی جب حامد غصے سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، تم نے ہی شور مچا رکھا تھا کہ میں کسی لڑکی کو یہاں پر لاؤں اور بچہ پیدا کروں۔ اب یہ بھی میری بیوی ہے اور تمہارے کہنے پر اس گھر میں موجود ہے۔ تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ تم پچھلے 1 مہینے سے وہاں نہیں گئی، تو پھر بتاؤ اتنے وقت سے تمہیں غائب دیکھ کر میں غصہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ لیکن جنت تو پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ 1 رات ہی گھر سے باہر رہی اور آپ تو بدل ہی گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شکایتی نظروں سے حور کو دیکھتی ہوئی وہاں سے فوراً کمرے کی جانب جا چکی تھی۔ حور کو بھی یہ بات کافی بری لگی تھی۔ اگر آپ پیار سے پوچھتے تو بھی وہ آپ کو بتا دیتی کہ وہ کہاں تھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ حور بھی اسے کھری کھری سناتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ حامد دونوں کے بند دروازے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے جنت کا جھوٹ بولنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جنت نے جھوٹ بولا تھا اور وہ اس پر چلایا تھا۔ وہ جنت کے معاملے میں بے بس تھا۔ اسے ہوا بھی چھو کر گزرے یہ گوارا نہ تھا۔ وہ کمرے کی طرف آیا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے ہونٹ سکوڑ کر لمبا سانس خارج کیا اور دنیا جہاں کی معافیاں مانگی، پر دروازہ نہ کھلا۔ شام کو حور کمرے سے باہر آئی۔ حامد کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر اس کی حالت کا سوچ کر حور کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر حامد کو مزید تب چڑھی تھی۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے، وہ تیش سے طنزیہ بولا تھا۔ حور کی ہنسی کو ایک پل میں بریک لگا تھا۔ ہاں تو اب میں اور کیا کروں؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کی حالت دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو جاتا، وہ اپنی خفگی چھپانے کے لیے بولی تھی۔ اگر اتنا ہی لوٹنے پوٹنے کا شوق ہے تو رات میں لوٹ لیتی نا، اس وقت تو تمہاری آنکھوں کا سیلاب ہی نہیں تھم رہا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں زکوٹا جن ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا دانت پیس کر بولا تھا۔ حور سٹپٹ آ گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب بھی نکالو دانت۔ اسے بکھلاتے دیکھ کر وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ حور کا تھوک تک نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ جنت، حور نے دروازے کی طرف دیکھ کر جنت کا ایسے نام لیا تھا جیسے وہ سامنے کھڑی ہو۔ اس بار حامد خود سٹپٹ آ کر اس سے دور ہوا تھا۔ اسے جھٹکا کھا کر دور ہوتے دیکھ حور کی پھر سے ہنسی چھوٹی۔ اپنے پاگل بننے پر حامد کو پھر سے غصہ آیا تھا۔ اس نے حور کو گھورا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا، جو پلک جھپکتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حامد نے دانت کچکچا کر بند دروازے کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے دروازے کو زور سے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اندر حور کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ بانو، آج ڈنر میں کچھ مت بنانا، تمہاری دونوں بیگم صاحبہ آج بھوک ہڑتال کریں گی۔ حامد نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں بانو کو پکارا۔ ایک کمرے میں بیٹھی جنت کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں بیٹھی حور کا دل اپنے لیے بیگم صاحبہ سن کر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ انہیں دیکھ کر حامد کے لبوں پر دبی دبی مسکان آئی تھی۔ بانو، اب دونوں بیگمات ڈنر کریں گی اور وہ ڈنر تمہارے صاحب بنائیں گے، اس لیے تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت حامد کو غصے سے گھور رہی تھی۔ پہلے آپ دونوں مجھے یہ بتائیں، میں آپ کا شوہر ہوں یا دودھ دینے والا جو دروازے پہ کھڑا بیل بجاتا رہے اور آپ لوگ کان بند کر کے سوئی رہیں؟ وہ دونوں کو مصنوعی غصے سے گھورتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ دودھ والا، دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ قریشی انڈسٹریز کے مالک کو دودھ والا بنا دیا گیا تھا اور وہ منہ کھولے دونوں کو گھورتا رہا۔ جاؤ، میں نہیں بنا رہا کچھ بھی۔ وہ منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں مسکرا کر اس کے اعتراف میں بیٹھ گئی تھیں۔ چلیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آج کا کھانا آپ ہی بنائیں گے۔ جنت اس کے کندھے پر سر رکھ کر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ حامد کو لگا اس نے دنیا فتح کر لی ہے۔ اس نے حور کی طرف دیکھا اور غصے سے اسے گھورا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے۔
وہ حور کو غصے سے کہتا اٹھا۔ جنت اور حور کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹی تھی۔ جاؤ حور، تیار ہو جاؤ، وہ تمہیں بعد میں دیکھیں گے فرصت سے۔ جنت ہنستے ہوئے بے باکی سے بولی۔ حامد کے قدم تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حور کی رنگت میں سرخیاں گھل گئی تھیں، جبکہ جنت مسکرا رہی تھی۔ کیا جنت سچ میں ایسی تھی یا ایسا بننے کا ڈھونگ کر رہی تھی؟ کون سی عورت اپنے مرد کو اپنے ہاتھوں سے دوسری عورت کو سونپتی ہے؟ میرے خیال سے دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے مرد کو کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کرتی، تو پھر اس نے کیسے کر دیا تھا؟ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ جنت زیادہ تر وقت امی کے گھر گزارتی تاکہ حامد حور کو وقت دے۔ 2 مہینے گزرے، حور کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تھی، مگر ان 2 مہینوں میں عشرت بیگم کی حالت میں جو سدھار آیا تھا، اسے دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ ڈاکٹر نے گڈ نیوز سنائی۔ حامد کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ حور بھی یہ خبر سن کر بے یقین تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ گھر آئے، ملازمہ نے بتایا کہ عشرت بیگم کی انگلی ہلی تھی۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ جنت امی کے گھر تھی۔ حامد نے اسے بہت کالز کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب سے حور کے کہنے پر عشرت بیگم کے لیے ڈاکٹر بدلا تھا، وہ بہتر ہونے لگی تھی۔ حامد نہ جانے کیوں جب حور کو اپنی ماں کی فکر میں گھلتے دیکھتا تو وہ اس کی طرف مائل ہونے لگتا تھا۔ جنت گھر آئی۔ حور کی پیگنینسی کا سن کر وہ بے حد خوش ہوئی، مگر عشرت بیگم کو سن کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ حامد حور کا پورا خیال رکھتا تھا۔ وہ کچھ بھی کھاتی یا پیتی، اسے اکائیاں آنے لگتی تھیں۔ حامد اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ حور کی پیگنینسی کو 6 مہینے گزر گئے تھے۔ جنت کے کہنے پر حامد رات میں حور کے پاس رہتا تھا۔ وہ کروٹ بھی بدلتی تو حامد اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ حور کے قدم اس گھر کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئے تھے۔ عشرت بیگم بہتر ہونے لگی تھی۔ ہر وقت ان کے پاس ایک نرس رہتی تھی جو حور کی وفادار تھی۔ جنت نے بہت بار کہا کہ ارے میرا فیملی ڈاکٹر تھا جو اماں جان کا علاج کر رہا تھا، آپ نے اس ڈاکٹر کو بھی بدل دیا، اس کی دوائیاں بھی بدل دی، اور یہ نرس پتہ نہیں یہ کیسا خیال رکھے گی۔ میں تو کہتی ہوں ساری ذمہ داری مجھے دے، اماں جان کو کھانے پینے سے لے کر دوائیوں تک سب کچھ میں خود کروں گی۔ لیکن بڑے پیار سے حامد اسے منع کر کے کہنے لگا، کتنے سالوں سے تم ہی تو کر رہی ہو، فکر مت کرو، اب میں تم پر مزید اپنی ماں کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے ایک اچھی نرس رکھ لی ہے، اور دیکھ نہیں رہی وہ کتنے اچھے سے اماں جان کا خیال رکھ رہی ہے۔ وہ تو پہلے سے کافی بہتر ہوتی جا رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ کچھ روز تک بولنے بھی لگیں گی۔ نہ جانے کیوں یہ سب سن کر جنت کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ حامد کے بازو پہ سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ حامد ہر تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا۔ حور کو یکدم شدید درد ہوا۔ حامد، اس نے درد سے تڑپ کر پیٹ پہ ہاتھ رکھتے حامد کو پکارا۔ حامد نے اسی پل آنکھیں کھولی۔ پورے راستے وہ درد سے تڑپتی رہی تھی۔ جنت کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ حامد بار بار مڑ کر اسے دیکھتا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا۔ 3 گھنٹے بعد حور نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اسے گود میں لے کر حامد شدت سے رویا تھا۔ اولاد کی چاہ کسی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنا بچہ جنت کی گود میں ڈالا۔ جنت ساکت نگاہوں سے اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ 5 دن گزر گئے تھے۔ حور نے حامد کو اپنا فیڈ نہیں کروایا تھا۔ حامد، جنت اور ان کا بیٹا جب روتا تو حور پوری رات آنکھوں میں گزار دیتی تھی۔ آج اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آنکھوں میں تواتر سے آنسو آ رہے تھے۔ کچھ ماہ پہلے اسے اس گھر میں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ حلال طریقے سے حامد کو اس کی اولاد پیدا کر کے دے دے، جو کہ جنت اور حامد کے اولاد کہلائے گی، اور وہ پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے چلی جائے گی۔ حامد کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا، یہ سب کچھ حور کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر چکا تھا، لیکن اس سے اب یہ صرف اور صرف اپنا مطلب لگ رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے وہ حامد کے بچے کی ماں بننے والی تھی، تبھی تو حامد اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، ورنہ محبت اس کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ جنت کے لیے دیکھی تھی۔ وہ اٹھی، اپنا سامان پیک کیا۔ حامد جو اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تھا، اسے سامان پیک کرتے دیکھ ساکت ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے حور؟ اس نے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ حور کی آنکھیں نم تھی۔ وہ بہت مشکل سے دھیما سا مسکرائی تھی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، ہماری شادی ایک کانٹریکٹ پر ہوئی تھی۔ وہ دل کو پتھر کر رہی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟
حامد تڑپ کر اس کے قریب ہوا تھا۔ آپ مجھے نہیں روکیں گے؟ پلیز، آپ کو آپ کا بچہ مل گیا، اب میرا یہاں پر کوئی کام نہیں، اور میری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، اس لیے مجھے جانے دیں۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ حامد کو لگا کوئی اس کا دل نکال رہا ہے۔ وہ سانس روکے کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب تم یہاں آئی تھی میں نے تمہارے لیے گھر لیا تھا اور اسی دن ساری اماؤنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولا تھا۔ حور نے زور سے آنکھیں میچ کر سانس لیا اور اس کے قریب ہوئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ مل گیا، میرے لیے باقی کی زندگی گزارنے کے لیے یہی بہت ہے۔ بس ایک گزارش ہے، میرے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا رہنے دیں۔ میں پوری زندگی آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ آپ نے مجھے چھو لیا اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بعد مجھے کوئی مرد چھوئے۔ وہ شدت سے روتی ہوئی بولی۔ حامد کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے شدت سے حور کو سینے میں بھینچ لیا تھا۔ حور خوب روئی تھی اور جاتے جاتے آج پہلی اور آخری بار اپنے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کیا تھا۔ عشرت بیگم کو ہوش آ چکا تھا مگر وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ حور ان سے ملنے آئی تو ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ جنت بھی وہیں پر موجود تھی۔ حامد کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آخر کو وہ جیسی بھی تھی اس کے بچے کی ماں تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے آخری بار کہنے لگا کہ جنت تم اسے روکو گی نہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم دونوں پکی سہیلیاں بن گئی ہوگی۔ لیکن جنت جس نے زیان کو اٹھایا ہوا تھا دبے دبے لفظوں میں کہنے لگی کہ سوتن کبھی سہیلی نہیں ہوتی حامد، مجھے اس سے اپنا مطلب پورا کروانا تھا، آپ کی اولاد پیدا کروانی تھی، تبھی میں اس کے ساتھ اچھی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ سوتن والا رویہ رکھتی تو کبھی بھی ہمیں تندرست بچہ نہ مل پاتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو اس گھر میں برداشت کیا ہے اور اب یہی صحیح وقت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ جنت کے الفاظ سن کر وہ فوراً نظریں پھیر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ہمدردی کے ناطے کہہ رہا تھا۔ ایک آخری نظر اپنے بچے پر ڈالنے کے بعد حور وہاں سے جا چکی تھی۔ شروع میں تو جنت نے بچے کا اچھا خیال رکھا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کا دل اس بچے سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ حامد آفس سے آیا، زیان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، جنت سر تک کمبل تانے سو رہی تھی۔ جنت! اس نے زیان کو اٹھاتے ہوئے غصے سے جنت کو پکارا تھا۔ جنت کسمساتی کروٹ بدل گئی۔ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ زیان کب سے روئے جا رہا ہے۔ حامد نے کمبل چھین کر دور پھینکا تھا۔ جنت نے غصے سے آنکھیں کھول کر حامد کو دیکھا۔ تو کیا اب میں مر جاؤں؟ نہ یہ دن میں سونے دیتا ہے نہ رات میں سونے دیتا ہے، جینا حرام کر دیا ہے اس نے میرا، وہ چلائی تھی۔ حامد ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جنت ایسی تو نہیں تھی، پھر زیان سے اتنی بدگمانی کیوں؟ دن گزرنے لگے، وہ زیان سے بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی۔ حامد صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ جس دن سے جنت نے بدتمیزی کی تھی وہ رات میں زیان کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ دن میں اگر وہ آفس ہوتا تو ملازمہ ہی سے سنبھالتی تھی۔ آج بھی وہ گھر پر نہیں تھی۔ حامد گھر آیا، زیان بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل گیا۔ زیان کو نمونیا ہو گیا تھا۔ جس اولاد کو پانے کے لیے اس نے دن رات دعائیں کی تھی، آج اس اولاد کو سنبھالنے والا نہیں تھا۔ آج اسے شدت سے حور کی یاد آئی تھی۔ وہ اس کی مرتی ماں کا اتنا خیال رکھتی تھی تو زیان تو پھر اس کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ زیان کو لے کر گھر واپس آ رہا تھا کہ ساتھ والی گاڑی میں جنت کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر وہ صدمے میں چلا گیا تھا۔ گھر آتے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ اسے کالز کرتا رہا مگر اس نے ایک نہ اٹھائی۔ آج اسے سمجھ آئی تھی جنت روز روز کہاں جاتی ہے۔ وہ بیوقوف نہیں تھا مگر اس نے بیوقوف بنا دیا تھا۔ آج بھی جب جنت واپس آئی تھی تو اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بڑے ہی نرم لہجے میں پوچھا تھا کہ جنت کہاں تھی تم؟ پھر وہی بہانے لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں امی کی طرف گئی تھی، امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جانتے ہو تم بڑھاپا آتا جا رہا ہے ان کو، تو ان کے پاس جاتی ہوں، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر کے دکھاتی ہوں۔ بڑے ضبط کے ساتھ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، اچھا اپنے گھر کے کام تو تم سے ہوتے نہیں ہیں، پھر امی کے گھر کے کیسے کر لیتی ہو؟ وہ ہنس کر اس کے سینے پر مکہ مار کر کہنے لگی کہ حامد کیسی باتیں کرتے ہو، بہت تھک گئی ہوں میں، سونا چاہتی ہوں۔ حامد کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔
یہ لڑکی جس سے وہ سالوں سے محبت کرتا چلا آ رہا تھا، وہ اسے یوں بھی دھوکہ دے سکتی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ محبت کی پٹی اس کی آنکھوں سے اتر چکی تھی، اور گزشتہ کچھ سالوں سے جس طرح جنت اسے میٹھی چھری بن کر کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، سارے پردے دھیرے دھیرے حامد کے سامنے چاک ہونے لگے تھے۔ اس نے بڑے ضبط کے ساتھ جنت سے کہا تھا کہ تم نے زیان کا پیمپر چینج کیوں نہیں کیا؟ 2 دن سے اس نے ایک ہی پیمپر پہن رکھا تھا، اس کے کپڑے گیلے تھے، اسے نمونیا ہو چکا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی بیماری سن کر تڑپتی ہے، جنت ویسے بالکل بھی نہیں تڑپی تھی۔ خود اگر اپنے وجود سے اپنی اولاد کو جنا ہوتا تو شاید اس کے درد کا بھی احساس کر پاتی۔ فوراً کہنے لگی کہ بچے تو بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں، مجھے بھی بچپن میں 2 بار نمونیا ہوا تھا، تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے نا، بس ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا بیڈ پر جا کر کمبل اوڑھ کر سو چکی تھی اور حامد کے دل سے بھی اتر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ حور کے گھر گیا۔ وہ گھر ویسے کا ویسا ہی لاک تھا، حور وہاں نہیں گئی تھی۔ حامد کا دل بند ہوا تھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا، جو رقم حور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی تھی وہ 5 ماہ پہلے واپس اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی تھی۔ حامد کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، وہ اتنا غافل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے حور کو کال کی، چند پل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ حور اپنی دوست کے ساتھ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی اور ساتھ ہی وہ ایک اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ تم نے جاتے جاتے ایک گزارش کی تھی، اب ایک گزارش میں کر رہا ہوں، واپس آ جاؤ۔ مجھے، زیان، امی، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ زیان کو وہی ماں سنبھال سکتی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، پلیز واپس آ جاؤ۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ گئی تھی۔ شام کو حامد اسے لے کر گھر واپس آیا۔ اندر سے عشرت بیگم کی آواز سن کر ان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کہ میں اب ساری زندگی اس بستر پر زندہ لاش بن کر گزار دوں گی، میرا بیٹا مجھ پر تھوکے گا بھی نہیں، اور تم باہر کیا کرتی ہو یہ وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ تو دیکھو، اللہ جسے چاہے سدھار سکتا ہے اور جسے چاہے بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی اور میں تمہارا یہ گھناؤنا چہرہ اپنے بیٹے کو دکھا کر ہی رہوں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ تم بانجھ نہیں ہو، بلکہ تم نے دوائیاں کھا کھا کر خود کو بانجھ کیا ہے۔ وہ بولی تو جنت نے آگے بڑھ کر ان کا گلا دبوچ لیا۔ تمہیں مارنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں ہر وہ چیز دی جو تمہیں موت کے قریب لے جاتی، مگر نہیں، تمہاری یہ ڈھیڑ چمڑی پھر سے زندہ ہو گئی، اور تم کیا بتاؤ گی اپنے بیٹے کو؟ اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار دوں گی۔ وہ تیش سے چلائی تھی، عشرت بیگم کے بری طرح سے کھانسنے پر۔ حامد بھاگتا ہوا اندر آیا اور جنت کو ان سے الگ کرتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ جنت کی جان نکلی تھی۔ حور نے جلدی سے عشرت بیگم کو سنبھالا۔ میں حامد قریشی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حامد دھاڑا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ سنے جنت کی کلائی جکڑی اور اسے گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا تھا، اور نیچے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو پڑا تھا۔ حور بھی رو پڑی تھی۔ جنت بڑی شفاقیت سے کہنے لگی کہ اچھا ہوا تم نے خود ہی مجھے طلاق دے دی، ورنہ میں تو بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ تم جیسے سو کالڈ شخص سے طلاق لوں۔ اب دیکھنا، تم سے بھی زیادہ امیر شخص سے شادی کروں گی جو مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہاری طرح صرف باتوں سے محبت نہیں جتائے گا۔ یہ کہہ کر جنت وہاں سے جا چکی تھی۔ حامد کے لیے اپنی محبت کا یہ اصل چہرہ دیکھنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ جنت نے جس شخص کے پیچھے اپنا گھر برباد کیا تھا، اس نے بھی اسے ٹھوکر مار کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ حور نے اس گھر کو ایک بار پھر سے جنت بنا دیا تھا۔ جنت حامد کی محبوب بیوی تھی، دل میں وہ بے وفا ہمیشہ کے لیے ڈیرا جما گئی تھی، مگر حور تو اس کی روح کا ساتھی بن چکی تھی۔ جنت کی بے وفائی نے اسے توڑا تو حور نے اسے سنبھال لیا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی کی خوبصورتی ہم سے جڑے لوگوں سے ہے، اور اگر اس میں وفاداری شامل ہو جائے تو دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ زیان 2 سال کا ہو گیا تھا، اور ایک بار پھر یہ گھر کلکاریوں سے گونج اٹھا تھا۔